مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاجی و زائر سرکار سید الشہداء جناب ناظر عباس صاحب مرحوم مخبور کی روح کو اصال ثواب کرنا ہے۔ وباللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی، مجلس ایک نہایت مرد مومن، ایک حاجی اور زائر سرکار سید الشہداء، ایک محب اہل بیت کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ قمر کی ایک مختصر سی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس آیت میں بہت مختصر سے الفاظ میں خداوند عالم نے تمام قاریان قرآن کو قرآن کی جانب ایک دعوت دی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے ذکر کے لیے اس قرآن کو آسان قرار دیا، اور دعوت دی جا رہی ہے کہ فہل من مدکر، کہ تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے، مختصر سے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت یقیناً سبب اجر و ثواب ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا انسان کے لیے نہ جانے کتنی مشکلات کا حل بھی ہے اور سبب اجر و ثواب بھی ہے، لیکن قرآن صرف و صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک جتنے واقعات موجود ہیں، جو ماضی کے قصے ہیں، جو پیغمبروں کے معجزے ہیں، جو گزری ہوئی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان واقعات قرآن کو پڑھنے کے بعد، معجزات انبیاء پر نظر ڈالنے کے بعد، گزری ہوئی قوموں کے حالات پر نگاہ دوڑانے کے بعد ہم غور کریں کہ آخر قرآن کے ان واقعات میں ہمارے لیے کیا نصیحت موجود ہے، یہ واقعات کیوں سنائے گئے ہیں، اور ان واقعات کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحتیں موجود ہیں۔ تو جب اس نیت کے ساتھ کہ ہم حصول نصیحت کی غرض سے قرآن پڑھیں، تو جو قرآن میں واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں دو نصیحتیں بہت واضح طور کے اوپر موجود ہیں۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تمام تر واقعات میں ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ خوف خدا، ایک صلوات پڑھیں محمد کہ خوف خدا کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے،
اور عذاب خدا سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں نصیحتیں مسلسل تمام تر واقعات قرآن میں موجود ہیں کہ نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مناسب ہے اور نہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا مناسب ہے۔ ان دونوں نصیحتوں سے ہمارا وابستہ ہونا ضروری ہے۔ جتنے بھی واقعات ہیں، پیغمبروں کے معجزے ہوں، تمام تر واقعات میں دونوں نصیحتیں موجود ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، مگر اس بنیاد پر کہ وہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، اس یقین پر کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، عذاب خدا سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو اللہ علیکم السلام رحمان و رحیم ہے، وہی اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ بھائی جو اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو اپنے بندوں کے لیے مہربان اور رحمان و رحیم ہے، عذاب اور عتاب بھی اسی اللہ کی جانب سے نازل ہوتے ہیں۔ تو نصیحت یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں پر انعام نازل کرتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرماتا ہے، ویسے ہی خوف خدا کو پیدا کرنے کے لیے ہم کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے نزول عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رحمتیں بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں اور عذاب و عتاب بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتے ہیں۔ ہم کو دونوں باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر وہ اعمال کون سے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس دنیا میں انسان کو برکتیں عطا کی جاتی ہیں، روزی روٹی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ویسے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر وہ اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں پر عتاب و عذاب نازل کرتا ہے۔ تو جب اس غرض سے آپ قرآن پر نظر ڈالیں کہ سبب عذاب کیا ہے، بہت غور سے سنیے گا، سبب عذاب کیا ہے، تو جتنی قومیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، جہاں بہت سے اسباب عذاب بیان کیے گئے، وہیں ایک سبب عذاب سمجھنے کے لیے ایک قوم پہ نظر ڈالنا ضروری ہے جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، جسے قوم موسیٰ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ قوم موسیٰ ایسی واحد قوم ہے کہ سب سے زیادہ انعامات بھی اللہ نے اسی قوم پر نازل کیے ہیں اور سب سے زیادہ عذاب و عتاب بھی اسی قوم پر نازل کیے گئے۔ بھائی من و سلوہ بھی قوم موسیٰ کے لیے نازل کیا گیا، دریا پر راستہ بھی قوم موسیٰ کے لیے بنایا گیا، پتھروں سے چشمے بھی قوم موسیٰ کے لیے جاری کیے گئے، لیکن پھر 40 قسم کے عذاب بھی قوم موسیٰ ہی پر نازل ہوئے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک VIP قوم، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ، ایک ایسی قوم جس کی اللہ دلداری کر رہا ہے، جس کی ضدیں پوری کر رہا ہے، جس کے تمام خواہشوں کو منزل تکمیل تک پہنچا رہا ہے، آخر کیا سبب ہے کہ اسی قوم پر اتنے عذاب نازل ہوئے؟ تو جب قوم موسیٰ کے حالات اور قوم موسیٰ کی عادات پر ہم غور کریں گے تو قوم موسیٰ پر جو اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوئے تو اس کا ایک بہت واضح سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ قوم موسیٰ میں خود پسندی زیادہ تھی، خدا پسندی کم تھی۔ مانے آپ سبب عذاب خود پسندی، قوم موسیٰ میں خدا پسندی نہیں تھی۔ قوم موسیٰ پر جو عذاب نازل ہوئے وہ خود پسندی کی وجہ سے نازل ہوئے۔ اب خود پسندی کسے کہتے ہیں اور خدا پسندی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں خود پسندی یہ ہے کہ احکام شریعت پر اپنی خواہشوں کو ترجیح دینا، کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہے، ہماری ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ خود پسندی ہے۔ اور خدا پسندی کیا ہے؟ خدا پسندی یہ ہے کہ آنکھوں سے وہ نہ دیکھا جائے جو دل چاہ رہا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھا جائے جو خدا چاہ رہا ہے، زبان سے وہ نہ کہا جائے جو دل چاہ رہا ہے، زبان سے وہ کہا جائے جو خدا چاہ رہا ہے، کانوں سے وہ نہ سنا جائے جو دل چاہ رہا ہے، کانوں سے وہ سنا جائے جو خدا چاہ رہا ہے، ہاتھوں سے وہ نہ کیا جائے جو دل چاہ رہا ہے، ہاتھوں سے وہ کیا جائے جو خدا چاہ رہا ہے، قدموں کو ادھر نہ بڑھایا جائے جدھر دل چاہ رہا ہے، قدموں کو اس راستے کی طرف بڑھایا جائے جدھر خدا چاہ رہا ہے۔ ارے دلوں میں ان کو نہ بٹھایا جائے جن کے لیے دل چاہ رہا ہے، دلوں میں ان کو بٹھایا جائے جنہیں خدا چاہ رہا ہے۔
صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہمارے خدا پسندی یہ ہے کہ حکم خدا کے اوپر سر تسلیم کو خم کر دینا، یہ خدا پسندی ہے۔ بھائی خود پسندی کیا اور خدا پسندی کیا ہے؟ ایک ایک جملے کے ذریعے آپ کے ذہنوں کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا پسندی کسے کہتے ہیں اور خود پسندی کسے کہتے ہیں۔ تو جناب آدم کے سجدے کے موقع پر جو ملائکہ نے کیا وہ خدا پسندی ہے، اور جو ابلیس نے کہا وہ خود پسندی ہے۔ جناب نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو کشتی نجات کے اندر جانا خدا پسندی ہے، اور کشتی کو چھوڑ کے پہاڑ پر چڑھ جانا، بھائی توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ خود پسندی ہے۔ جناب موسیٰ کے دور میں ایک راستے سے دریا کو پار کرنا یہ خدا پسندی ہے۔ سب کا اپنے لیے الگ الگ راستہ بنوانا یہ خود پسندی ہے۔ ایک چشمے سے سیراب ہو جانا یہ خدا پسندی ہے، لیکن سب کے لیے اپنے چشموں کے لیے الگ مانگ فرمانا یہ خود پسندی ہے۔ ارے پیغمبر اسلام اللہ کا نور ہیں، یہ ماننا خدا پسندی ہے۔ انہیں اپنا جیسا بشر ماننا خود پسندی ہے۔ جسے غدیر میں مولا قرار دیا گیا اسے مولا ماننا خدا پسندی ہے، اور غدیر کو چھوڑ کے کسی اور طرف نکل جانا خود پسندی ہے۔ صلوات بھیجے محمد عذاب کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں سبب عذاب جناب موسیٰ کی قوم پہ جو عذاب نازل ہوئے اس کا ایک واضح سبب یہ ہے کہ ان میں خود پسندی تھی۔ خدا کچھ اور چاہ رہا ہے، وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ بھائی خدا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ من و سلوہ کھائیں، آسمان کا کھانا کھائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زمین سے اگائیں گے۔ خدا چاہ رہا ہے کہ ایک راستے سے دریا پار کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے الگ راستے بنائے جائیں۔ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک چشمے سے سیراب ہوں، اور قوم موسیٰ یہ کہہ رہی کہ سب کے لیے الگ الگ چشمے بنائے جائیں۔ اب بھائی صاحبان علم تشریف فرمائیں، ان کی تائید کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بھائی خدا پسندی کیا تھی؟ خدا کو یہ پسند تھا کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر آئیں اور اللہ کا کلام سنیں اور سن کے قوم کو سنائیں۔ خدا کو پسند یہ تھا کہ جناب موسیٰ کلیم قرار دیا تھا کہ جناب موسیٰ خدا کا کلام سنیں اور کلام سن کے قوم تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ لیکن تفسیر قرآن یہ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم نے ضد کی کہ ہم نہ مانیں گے کہ آپ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ہم نہ مانیں گے کہ آپ اللہ کی آواز سنتے ہیں، ہم بھی سنیں تو مانیں۔ فرما رہے ہیں آپ، دیکھیں خود پسندوں کی پہلی پہچان کیا سامنے آئی کہ ہم بھی سنیں تو مانیں۔ اب جب قوم موسیٰ نے ضد کی کہ ہم بھی اللہ کی آواز سنیں گے، ہم بھی کوہ طور پر جائیں گے، ہم بھی اللہ کا کلام سنیں گے، اور جناب موسیٰ نے اپنی قوم کی یہ خواہش خدا کے سامنے پیش کی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو انہیں لاؤ، لیکن پوری قوم کو نہ لانا، ان میں کچھ خاص لوگوں کو منتخب کرو، اور منتخب کرنے کے بعد انہیں کوہ طور پر لے کے آؤ۔ یہ تفسیر قرآن ہے۔ تو جناب موسیٰ کی قوم کی تعداد تھی 7 لاکھ۔ 7 لاکھ میں جناب موسیٰ نے پہلے 70,000 کو چنا، آواز آئی ان میں اور کم کرو۔ 70,000 میں جناب موسیٰ نے 7,000 کو چنا، آواز آئی ان میں اور کم کرو۔ 7,000 میں جناب موسیٰ نے 700 کو چنا، آواز آئی ان میں اور گھٹاؤ۔ اب 700 میں پھر جناب موسیٰ نے 70 کو چنا، آواز دی گئی کہ ہاں اب ان کو لے کے آؤ۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب اپنے کلام کا معاملہ تھا تو مجمع گھٹایا گیا، لیکن جب غدیر کے امام کا معاملہ تھا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کو آگے بلایا گیا۔ اب یہ 70 یہ صاحب شریعت کا انتخاب ہیں، یہ صاحب تورات کا انتخاب ہیں، یہ صاحب عصمت کا انتخاب ہے۔ حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ اعلان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ،
زمین پر خلیفہ میں بنا رہا ہوں، انی جعلک للناس اماما، اے ابراہیم آپ کو میں نے انسانوں کا امام بنایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انتظام ہدایت میں کرتا ہوں، چاہے تم شکران نعمت کرو چاہے تم کفران نعمت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کیا ہے، میں نے بندوں میں سے چنا ہے، بندوں سے چنوایا نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ جو دو چار آیتیں میں نے پڑھی اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ دین کے معاملے میں انتخاب کا حق نہیں دیتا ہے۔ بھئی انبیاء تک کو بھی قوم کو پیغام سنانے کا حکم ہے، انتخاب کا حکم نہیں ہے۔ بھئی جناب آدم کو اس نے منتخب کیا خلافت کے لیے، جناب ابراہیم کو اس نے امامت عطا کی ہے، یہ اس کا کام ہے، اس نے اپنے ذمے لیا۔ لیکن یہاں جناب موسیٰ کو اختیار دیا کہ آپ چن کے لائیں۔ اب یہ موسیٰ کے چنے ہوئے ہیں، یہ صاحب شریعت کے چنے ہوئے ہیں، یہ صاحب تورات کے چنے ہوئے ہیں۔ اب یہ موسیٰ کے منتخب کردہ افراد کوہ طور پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کی آواز آنا شروع ہوئی۔ تو بھائی ضد کیا کی تھی کہ ہم بھی سنیں تو مانیں، لیکن جیسے ہی اللہ کی آواز سنی ایک دوسری ضد پیش کی کہ نہ جانے کون بول رہا ہے، ہم دیکھیں تو مانیں۔ لیجئے خود پسندوں کی دو علامتیں ہیں، یہ پہلی ضد کرتے ہیں کہ سنیں تو مانیں، اور دوسری ضد کرتے ہیں کہ دیکھیں تو مانیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، خود پسندوں کی دو پہچانیں ہیں کہ سنیں تو مانیں، دیکھیں تو مانیں، سنیں تو مانیں، دیکھیں تو مانیں۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں نبی نے یہ دونوں کام کیوں کیے؟ بھائی من کن تو مولا کہہ کے سنا بھی دیا، مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا بھی دیا، تاکہ اب غدیر کا انکار نہ خدا پسند کرنے پائیں نہ خود پسند کرنے پائیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل۔ اب وہاں پہلی ضد کیا تھی کہ سنیں تو مانیں، اب جب آواز آنے لگی تو وہاں پسر گئے کہ دیکھیں تو مانیں، دیکھیں تو مانیں۔ تو آواز آئی لن ترانی، دیکھیں لا نہیں کہا گیا، علماء بیٹھے میں لن کہا گیا۔ لا اور لن میں وہی فرق ہے جو انگریزی میں نو اور نیور میں ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ کہ ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تو مانیں، دیکھیں تو مانیں۔ تب ایک جلوہ ظاہر ہوا، ایک نور چمکا، ایک آگ آسمان سے چلی، اور یہ دیکھنے کی ضد کرنے والے اسی پہاڑ کے اوپر ہلاک ہو گئے۔ یہ کون تھے؟ جنہیں موسیٰ نے چنا تھا، یہ کون تھے؟ جنہیں صاحب شریعت نے چنا تھا۔ ارے ماضی سنا کے مستقبل سمجھایا گیا کہ سمجھو جب صاحب عصمت کے چنے ہوئے ایسے نکلے تو گناہگاروں کے چنے ہوئے کیسے نکلیں گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ پہچان تھی خود پسندوں کی کہ سنیں تو مانیں اور دیکھیں تو مانیں۔ اب خدا پسندی کیا ہے؟ خدا پسندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے نانیال والوں کو نواسوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وہ ایک اعتبار سے زید پور میرا نانیال بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جرولی ہونے سے وطنیت تھوڑی بدل جائے گی۔ ہاں ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، اب میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یؤمنون بالغیب۔ خدا پسندی کیا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، خود پسندی کیا ہے کہ دیکھیں تو مانیں، خود پسندی کیا ہے سنیں تو مانیں۔ مگر خدا کو کیا پسند ہے؟ بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاؤ، دیکھنے کی ضد نہ کرو، بغیر دیکھے مانو۔
بغیر دیکھے اقرار کرو، دیکھنے کی ضد نہ کرو۔ بھئی یہ جملہ چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، خدا پسندی کی پہچان یہ ہے کہ بغیر دیکھے مانا جائے۔ اب جو یہ 1200 برس سے ہم اپنے ایک امام کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں، بھائی پردہ غیبت پہ بیٹھے ہوئے امام کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں، تو یہ بغیر دیکھے ہوئے 12ویں امام کو ماننا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، خدا پسند ہونے کی پہچان۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ خدا پسندی بالغیب، یؤمنون بالغیب۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب کی تشریح و تعریف کیا ہے؟ تو ہمارے علماء نے بہت سی تشریحیں کی ہیں، جس میں سے ایک تشریح ہے کہ الغیب ما غاب عن العیون۔ کیا بات ہے، واہ! علماء نے لکھا ہے غیب کیا؟ الغیب ما غاب عن العیون، کہ غیب کہتے ہیں جو آنکھوں سے غائب ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ بھئی بہت توجہ سنیے گا، جو آنکھوں سے غائب ہو اسے غیب کہتے ہیں، جسے دیکھ نہ پائیں اسے غیب کہتے ہیں، جہاں تک دائرے بصارت نہ پہنچے اسے غیب کہتے ہیں۔ بھئی اسی غیب کی تعریف کے تحت کہ الغیب ما غاب عن العیون، جنت آنکھوں سے غائب ہے اسے غیب کہتے ہیں، کوثر آنکھوں سے غائب ہے اسے غیب کہتے ہیں، شجر طوبہ آنکھوں سے غائب ہے اسے غیب کہتے ہیں، سلسبیل آنکھوں سے غائب ہے اسے غیب کہتے ہیں، فرشتے آنکھوں سے غائب ہیں انہیں غیب کہتے ہیں، امام آنکھوں سے غائب ہیں اسے غیب کہتے ہیں۔ بھائی بغیر دیکھے ماننے کو غیب کہتے ہیں، جو نظر نہ آئے اسے غیب کہتے ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، الغیب ما غاب عن العیون، جو آنکھوں سے غائب ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ بھائی کوثر آنکھوں سے غائب، جنت آنکھوں سے غائب، جہنم آنکھوں سے غائب، فرشتے آنکھوں سے غائب، ان کو کہتے ہیں غیب، اور ان پر یقین رکھنا غیب پر ایمان کہلاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جنت پر یقین رکھنا غیب پر ایمان، کوثر پر یقین رکھنا غیب پر ایمان، سلسبیل پر یقین رکھنا غیب پر ایمان، فرشتوں پر یقین رکھنا یہ کیا کہلائے گا؟ پوری توجہ سنیے گا، یہ کہلائے گا غیب پر ایمان۔ لیکن میں ایک الگ کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چاہے جنت ہو یا جہنم، چاہے کوثر ہو یا سلسبیل، یہ جتنی غائب باتوں پر ہمیں یقین ہے تو یہ غیب پر ایمان کی دلیل نہیں ہے، یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ نبی کو صادق ماننے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جنت ہو یا جہنم، کوثر ہو یا سلسبیل، فرشتے ہوں یا حوریں، ہم نے جتنی غائب چیزوں کو مانا اپنی تحقیق سے نہیں مانا، نبی کی تصدیق سے مانا۔ فرمانے آپ، ہم نے نبی کے کہنے سے جنت کو بغیر دیکھے مانا، ہم نے نبی کے کہنے سے کوثر کو بغیر دیکھے مانا۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ صرف غیب کا مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ بھئی ایک شرعی مسئلہ ہے چاند کا مسئلہ، سب کو تو چاند نظر نہیں آتا، لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اگر دو عادل گواہ گواہی دے دیں کہ چاند ہو گیا تو چاند کو مان لینا چاہیے۔ تو اگر دو عادل گواہوں کے کہنے سے میں نے چاند کو مانا تو صرف چاند کو ماننے کی دلیل نہیں ہے، جن کے کہنے سے مانا انہیں عادل ماننے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد پوری توجہ سنیے گا، اسے عادل ماننے کی دلیل ہے۔ تو جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی کے کہنے سے مانا، کوثر کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی کے کہنے سے مانا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی کے کہنے سے مانا، کوثر کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی کے کہنے سے مانا، سلسبیل کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی کے کہنے سے مانا، اپنے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن نبی کے کہنے سے مانا۔ تو یہ ماننا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے، یہ نبی کو صادق ماننے کی دلیل ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی نے جو نہیں دکھایا اس کو ماننا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ تو جس علی کو سوالات کے مجمع میں ہاتھوں پر
اس کو ماننا کس بات کی دلیل ہے؟ دیکھیں غدیر کے لیے بہت سی باتیں کہی جاتی ہے، ایک بات مجھ سے بھی سنتے چلیے، ارے غدیر کو ماننا صرف مولا علی کو مولا ماننے کی دلیل نہیں ہے، یہ بھی نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ تو غدیر کا انکار صرف علی کی ولایت کا انکار نہیں ہے، یہ نبی کی صداقت کا انکار ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ سوچا کبھی یہ بھی نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ اچھا نبی نے بھی مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا نہیں ہے، نبی نے بھی دلوں میں چھپے ہوئے ایمان کے آئینے کو دیکھا ہے کہ آج میں دیکھوں تم نے جنت کو مانا کہ نہیں مانا، آج میں دیکھوں گا تم نے کوثر کو مانا کہ نہیں مانا، آج میں دیکھوں گا تم نے فرشتوں کو مانا کہ نہیں مانا، آج میں دیکھوں کہ تم نے سلسبیل کو مانا کہ نہیں مانا۔ ارے جب دکھنے والے کو نہ مان پائے، شریعت کا قانون کیا ہے کہ بھئی کسی بھی مسئلے کے لیے دو گواہ ہونا ضروری ہے، دو گواہیاں ضروری ہیں، کسی ایک آدمی کی اکیلی گواہی کام نہیں دے سکتی۔ جناب خزیمہ ابن ثابت وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کا لقب تھا ذو شہادتین، دو گواہیوں والا، ان کی اکیلی گواہی دو گواہوں کے برابر تھی۔ مجھے پوچھنا ہے کہ صحابی رسول کی ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر ہو تو بنت رسول کے بیٹوں کی گواہیوں کو کیا کہیے گا؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بہت غور سنیے گا، جناب خزیمہ ابن ثابت ان کا لقب ہے ذو شہادتین۔ اب اس لقب کا سبب سن لیجئے کیا ہے، اس لقب کا سبب کیا ہے؟ تو اس لقب کا سبب یہ ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے مجمع میں موجود تھے کہ ایک یہودی آیا اور بڑی گستاخی کے ساتھ اس نے پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول، آپ نے جو اعلان نبوت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے مجھ سے قرض لیا تھا وہ کب واپس کیجیے گا؟ جو سنیے گا، کہا آپ نے جو مجھ سے قرض لیا تھا، یہ اعلان رسالت کے پہلے کی بات ہے، تو آپ مجھے وہ قرض کب واپس کیجیے گا؟ پیغمبر مسکرائے، کہا میں نے تو تیرا قرض کب کا ادا کر دیا۔ تو اس نے کہا اگر آپ نے قرض واپس کیا تھا تو کوئی گواہ پیش کیجئے، جس نے قرض واپس کرتے ہوئے دیکھا ہو کوئی گواہ پیش کیجئے۔ نبی سے گواہ مانگ رہا ہے، معصوم سے گواہ مانگ رہا ہے، معصوم سے گواہ مانگ رہا ہے، کون؟ یہودی۔ اس کا مطلب معصوموں سے گواہ مانگنا پرانے یہودیوں کی پرانی عادت ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اس نے کہا کوئی گواہ پیش کیجئے، آپ ہی نے تو قانون بنایا ہے، مسلمان بتاتے ہیں کہ صاحب گواہوں کے بغیر کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو آپ بھی کوئی گواہ پیش کیجئے کہ آپ نے قرض واپس کرتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے قرض واپس کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو پیغمبر نے اپنے اصحاب پر نظر ڈالی اور کہا کہ تم میں کوئی اس وقت موجود تھا جب میں نے اس کا قرض واپس کیا؟ تو جناب خزیمہ ابن ثابت، صحابی رسول خزیمہ ابن ثابت اپنی جگہ سے بلند ہوئے، وہ کہا یا نبی اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کا قرض واپس کر دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب خزیمہ ابن ثابت۔ کہا یا نبی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا قرض واپس کر دیا۔ اب پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا خزیمہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ مجھے یاد ہے جب میں نے قرض واپس کیا تو تم تو تھے ہی نہیں، تم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، تم نے تو دیکھا ہی نہیں، تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اے خزیمہ بغیر دیکھے تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو خزیمہ نے ہاتھ جوڑے کا یا نبی اللہ، اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جو فرما رہے ہیں آپ، اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا قولو، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تو آپ کے کہنے سے بغیر دیکھے ہم نے اللہ کی گواہی دی، تو ابھی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ میں نے قرض واپس کر دیا۔ صلوات بھیجے ہم
صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے خدا پسندی کہ بھائی جب نبی کو صادق مان لیا تو وہاں چو چرا نہیں ہے، وہاں ایکسیپٹ ہی ایکسیپٹ ہے، تسلیم ہی تسلیم ہے کہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ میں نے قرض واپس کر دیا۔ تو عزیزو، خدا پسندی نزول رحمت کا سبب بنتا ہے، اور خود پسندی نزول عذاب کا سبب بنتا ہے۔ خود پسندی، دیکھیں، خود پسندی کسی بھی صورت جائز نہیں ہے کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، ہماری خواہش یہ کہہ رہی ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ کے حکم پر اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کا نام اسلام ہے۔ وہ اس بات کو آپ ضرور محسوس کریں گے کہ صرف ناجائز خواہشوں کو حکم خدا پر قربان کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اگر موقع آ جائے تو جائز خواہشوں کو بھی قربان کر دیا جائے، اس کا نام دین ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ دیکھیے، غور سے سنیے گا اس بات کو، ناجائز خواہش تو ناجائز ہے، اگر وہ ہم نے قربان کی تو کیا قربان کی، لیکن دین اس کا نام ہے کہ اگر حکم خدا ہو تو جائز خواہش کو بھی قربان کر دیا جائے۔ دل چاہ رہا ہے کسی جائز خواہش کے لیے، لیکن قربان کر دیا جائے، اس کا نام دین ہے۔ آپ دلیل پوچھئے، میں آپ سے سوال کروں، بھوک لگی اور کھانے کی خواہش ہوئی، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ آپ بول رہے ہوں گے، میں اونچا سننے لگا ہوں شاید۔ جائز ہے نا؟ پیاس لگی اور پانی کی خواہش ہوئی، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز۔ تو بھوک لگے اور کھانے کی خواہش ہو، یہ ناجائز نہیں، جائز خواہش ہے۔ پیاس لگے اور پانی کی خواہش ہو، یہ ناجائز نہیں، جائز خواہش ہے۔ مگر ماہ رمضان آ جائے، اللہ اکبر، تو ان کو بھی قربان کیا جائے تو روزہ دار کہا جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سمجھنا چاہیے خود پسندی کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا مزاج یہ چاہ رہا ہے، نہ، اسلام نام ہے خدا پسندی کا۔ بس اب آخری منزل میں عرض کروں گا کہ خود پسندی اگر اللہ کی نظر میں کسی بھی صورت جائز ہوتی، یہ جملہ غور سنیے گا، اگر خود پسندی کسی بھی صورت جائز ہوتی تو خودکشی حرام نہ ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی متفقہ مسئلہ ہے نا، خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ زندگی ہماری ہے، روح ہماری ہے، بدن ہمارا ہے، جسم ہمارا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہم نے بیفور ٹائم چکھا دیا۔ بھئی موت تو آنا ہی ہے، وہ بیفور ٹائم آ گئی، ہم نے اپنے گلے میں پھندا پہن لیا، ہم لٹک گئے، لیکن شریعت کے لیے حرام ہے۔ کیوں خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ بھئی موت بھی خدا کی پسند سے آئے تو جائز کہی جائے گی۔ ارے جو اللہ انسان کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مرو کیسے، وہ اس کی اجازت کیسے دے گا کہ جیو کیسے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور بھئی عجیب فیشن بن گیا، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، آپ کا لائف سٹائل۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم ایسے زندگی گزاریں گے، ہم ایسے کپڑے پہنیں گے، ہم ایسے کھانے کھائیں گے، ہم ایسے رہیں گے؟ نہیں، اگر دائرہ دین کے اندر ہیں تو خدا پسندی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ خودکشی کو حرام نہ قرار دیا جاتا۔ خودکشی کیا ہے؟ خود سے زندگی دے دینے کا نام، خود سے موت کو گلے لگانے کا نام خودکشی ہے۔ اب بہت اہم بات میں عرض کروں، اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب بے شک خودکشی حرام ہے، انسان جان بوجھ کے اگر اپنی جان دے دے تو یہ حرام ہے۔ اب اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں ان کی شہادت ہو جائے گی تو وہ جان بوجھ کے کربلا کیوں گئے؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھئی ان کو سب معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کون کون شہید ہونے والا ہے، تو پھر انہوں نے جو اپنی جان قربان کی، جو جان دی، اس کو آپ کے زمرے میں رکھیں گے؟ معاذ اللہ اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ تو امام حسین نے خود سے اپنی جان دے دی، اسے کیا کہیے گا؟
تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کا آئینہ دیکھیے، دو نبی دیکھیے، ایک نبی جان دینے پر تیار، ایک چھری لیے جان لینے پر تیار، اسے کیا کہیے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جناب ابراہیم بیٹے کے جان لینے پر تیار ہیں، اور جناب اسماعیل خود سے جان دینے پر تیار ہیں، اسے کیا کہا جائے گا؟ کہ صاحب یہ شہادت ہے۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، کیوں؟ وہ تو خود سے جان دینے پہ آمادہ ہیں۔ ذبیح اللہ کیوں؟ کہ وہ خود سے جان دینے پہ آمادہ نہیں ہیں، باپ نے خواب دیکھا تھا، خواب کے ذریعے حکم خدا سنایا تھا۔ اس کا مطلب فرق سمجھیے، خودکشی کسے کہتے ہیں اور شہادت کسے کہتے ہیں؟ جہاں خود سے جان دی جائے وہاں خودکشی ہوتی ہے، جہاں حکم خدا سے جان دی جائے وہاں شہادت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل بھائی، آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں بڑی اہم بات ہے یہ کہ صاحب مولا علی کو جب معلوم تھا کہ ابن ملجم ان کا قاتل ہے تو وہ مسجد میں لیٹا ہوا تھا، تو آپ کو واپس چلے جانا چاہیے تھا، ابن ملجم کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ دیکھیے قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ بروج، جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے برجوں والے آسمان کی قسم، شاہد و مشہود کی قسم، یوم الموعود کی قسم۔ اسی سورہ بروج کی آخری آیت میں ایک قوم ہے جس کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے لعنت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس قوم کو کہا گیا ہے قوم اغدود، اہل اغدود۔ اغدود انہیں کہتے ہیں کہ جو خندقیں کھودتے تھے اور اس میں لکڑیاں ڈالتے تھے اور اپنے دشمنوں کو اس آگ میں ڈال دیتے تھے، اس قوم کا ذکر ہے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت سے بہت پہلے ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور وہ جو منکر خدا یعنی جو اس کو خدا نہیں مانتے تھے وہ اپنے دشمنوں کو خندق کھدوا کے اس میں ڈال دیتا تھا۔ ان پر قرآن نے لعنت کی۔ اب یہ قوم تھی قوم اغدود، اس کی تفصیل ہمارے علماء نے جو لکھی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور گفتگو کو تمام کر دیتا ہوں کہ ان کا ایک بادشاہ تھا جو اپنے کو خدا کہتا تھا، اور اس کی بادشاہت ایک جادوگر کے جادو کی وجہ سے چلتی تھی۔ لیجئے کیسا خدا تھا جو جادوگر کا محتاج تھا، آپ سمجھیے اس محتاجی سے اس کے اختیار کا اندازہ لگائیے۔ جب وہ جادوگر جس کے جادو کی بنیاد پر اس بادشاہ کی بادشاہت اور دعوی خدائی کا سلسلہ جاری و ساری تھا، وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرا علم جو تیری حکومت کے لیے مفید ہے یہ علم کسی کو منتقل کر دوں، لہذا تو کسی لڑکے کا انتخاب کر، کسی نوجوان کا انتخاب کر جسے میں اپنا یہ علم سکھاؤں، جسے جادوگر بناؤں۔ تو بادشاہ نے بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک نوجوان کو منتخب کیا، اس نوجوان سے کہا کہ تجھے یہ علم اس جادوگر سے حاصل کرنا ہے۔ اب وہ نوجوان لڑکا اپنے گھر سے بادشاہ کے محل کی طرف روزانہ آتا تھا جادو سیکھنے، لیکن اس کے گھر اور بادشاہ کے محل کے بیچ میں ایک موحد، ایک خدا پرست کا گھر تھا جو آسمانی صحیفوں کی تلاوت کرتا تھا۔ اب یہ بھی انتظام قدرت کہ جادو سیکھنے جاتا تھا اور دین سیکھ کے واپس آتا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گفتگو تمام۔ یہ اس راہب کے دروازے پر رک جاتا تھا، وہ تلاوت کرتا تھا، توحید کا ذکر کرتا تھا، اور اس کے دل میں جذبہ توحید و یقین بر توحید میں روز اضافہ ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ایسا موحد بن گیا، ادھر جادوگر اپنا جادو سکھا رہا ہے، مگر یہ ایسا موحد بن گیا کہ اس کی زبان میں اثر آ گیا۔ اتنا اثر آیا کہ نابینا کو یہ زبان سے کہتا تھا وہ بینا ہو جاتا تھا، کوئی مریض ہوتا تھا وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ اب جب اس لڑکے کی شہرت بادشاہ تک پہنچی کہ جو لڑکا جادوگر سے جادو سیکھنے آ رہا ہے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ نابینا کو بینا کر دیتا ہے، وہ مریضوں کو اچھا کر دیتا ہے، تو اس بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا یہ بتا یہ جو تجھے طاقت آئی ہے یہ کہاں سے ملی؟ کیا یہ جادو سے ملی ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا یہ مجھے جو تاثیر اور طاقت ملی ہے جادوگر کے ذریعے نہیں ملی ہے، یہ مجھے میرے خدا کے ذریعے ملی ہے۔ تو جو سنیے گا، اس نے کہا مجھے میرے خدا کے ذریعے ملی ہے۔ تو اس بادشاہ نے حیرت سے کہا اچھا کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا میرا خدا تیرا بھی خدا ہے اور وہ سب کا خدا ہے۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ جلال میں آیا، اس نے کہا کہ اچھا ہوا یہ آج ہی معلوم ہو گیا، ورنہ کل اگر باقاعدہ یہ جادو سیکھ جاتا تو میرے لیے مضر ہوتا تھا۔ اور اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو ہلاک کر دیا جائے، مار دیا جائے، اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اتنے بلند پہاڑ پر جاؤ اور وہاں سے اسے پھینکو کہ اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں۔ تو جب سپاہی اس لڑکے کو لے کے گئے اور پہاڑ سے زمین پر پھینکا تو وہ زمین سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو گرفتار کرایا اور کہا اسے سمندر میں بیچوں بیچ لے جا کے ایسی جگہ ڈبو کہ جہاں اسے بچانے والا کوئی نہ ہو۔ لیجئے کشتی سے سمندر میں پھینکا گیا تو کشتی ساحل میں بعد میں آئی، یہ لڑکا ساحل پر پہلے نظر آیا۔ بھائی بادشاہ کوشش کر رہا ہے اسے قتل کر دیا جائے، اسے مار ڈالا جائے، لیکن ہر بار وہ لڑکا بچ جاتا تھا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں مگر تو مر نہیں رہا ہے؟ تو کہا میں تیرے مارنے سے نہیں مروں گا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے موت دے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا انشاءاللہ، نتیجہ سنیے گا تو دعا دے کے اٹھیے گا۔ اس کے بعد لڑکے نے کہا تو مجھے نہیں مار سکتا، میرا خدا میرا بچانے والا ہے، تو مجھے نہیں مار سکتا۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے خدا کی کیا طاقت ہے تو میرے خدا ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور میرا خدا ہی چاہے تو میں مر جاؤں گا۔ تو کہا اچھا یہ بتا کہ تیرا خدا چاہے تو تو مر جائے گا؟ کہا میں مر جاؤں گا۔ کہا اس کی کوئی دلیل؟ تو کہا دلیل یہ ہے کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اپنے سپاہیوں سے کہے کہ ایک تیر نکالیں اور تیر کو ترکش میں لگا کے میرے خدا کا نام لے کے میری طرف چھوڑ دیں۔ بھائی توجہ سنیے گا، کہا تیر پر میرے خدا کا نام لے کے میری طرف چھوڑ دیں، میں مر جاؤں گا۔ لیجئے بادشاہ نے حکم دیا، تیر ترکش میں لگایا گیا، لا الہ الا اللہ کا جملہ دہرایا گیا اور تیر سنسناتا ہوا اس لڑکے کے سینے میں اترا اور اسی وقت وہ لڑکا مر گیا۔ بھائی مجھے بتائیے اسے کیا کہا جائے گا؟ لڑکے نے اپنی موت کا طریقہ تو خود ہی بتایا۔ بھائی لڑکا اگر یہ نہ بتاتا تو وہ زندہ رہتا، تو اپنی موت کا طریقہ تو خود ہی بتایا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے خودکشی کہیں گے یا شہادت؟ کہ صاحب اسے خودکشی نہیں کہیں گے، کیوں؟ کہ صرف اتنا نہ دیکھیے کہ لڑکے کے ساتھ کیا ہوا۔ جس وقت لڑکا شہید ہوا اس وقت منظر کیا تھا؟ تو منظر یہ تھا کہ جیسے ہی وہ تیر اس لڑکے کے سینے میں پیوست ہوا، جتنا مجمع تھا سارے مجمع سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لہذا اسے خودکشی نہیں کہیں گے، شہادت کہیں گے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہونے کے بعد کیا ہوا۔ تو کربلا میں حسین نے کیا کیا یہ نہ دیکھیے، بعد شہادت کیا ہوا یہ دیکھیے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ خودکشی وہاں ہو جہاں موت آ جائے، مگر مولا حسین کی شہادت وہ ہے کہ جس نے اسلام کو بھی زندہ کر دیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ خدا پسندی یہ ہے کہ حکم خدا پر۔ اچھا دیکھیے بس آخری بات، جو خودکشی کا معاملہ ہے تو خودکشی انسان کیوں کرتا ہے؟ خودکشی مایوسی کی انتہا کا نام ہے۔ مایوسی کی انتہا کا نام خودکشی ہے کہ اب جب مایوسی کی باہ میں معراج پہ آدمی پہنچ گیا کہ اب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو صرف ایک ہی راستہ نظر آیا، اسے کہتے ہیں موت۔ تو خودکشی میں مایوسی ہے، جہاں مایوسی ہوتی ہے وہاں خودکشی ہوتی ہے، لیکن جہاں 6 ماہ کے بچے کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ ہو، اللہ اکبر، وہاں شہادت ہوتی ہے۔ عزیزو وہ خدا پسندی ہے کہ خدا کا حکم ہے تو عباس کے شانے کٹیں گے، قبول ہے۔ اکبر کا سینہ چھدے گا، قبول ہے۔ قاسم کا لاشا پامال ہوگا، قبول ہے۔
بہنوں کے سر کی چادریں چھنیں گی، قبول ہے۔ یہ ہے خدا پسندی۔ بس عزیزان گرامی، خود پسندی سبب عذاب ہے اور خدا پسندی سبب رحمت ہے، سبب نعمت ہے۔ اللہ درجات بلند کرے۔ ہمارے جناب ناظر عباس صاحب مرحوم کے میں نے بہت عرصہ 35 سال 40 سال ان کو دیکھا اور بڑے قریب سے دیکھا۔ دیکھیں کیسی پاک و صاف زندگی گزار کے گئے کہ مولا علی کے قول کی چلتی پھرتی تصویر تھے کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم کو یاد کر کر کے روتے رہیں۔ عجیب شخصیت ہے۔ اس قول کی روشنی میں آپ کبھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ مولا علی نے کیا کہا ہے کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔ اس جملے میں پیغام یہ ہے کہ زندگی اس طرح سے گزارو کہ سماج میں لوگوں کی ضرورت بن کے رہو، ضرورت مند بن کے نہ رہو۔ ضرورت ہونا اور ہے، ضرورت مند ہونا اور ہے۔ ہمارے ناظر عباس صاحب پورے محلے کی ضرورت تھے، سماج کی ضرورت تھے، بلکہ نہ جانے کتنے دینی معاملات میں ان کی کتنی خدمات ہیں، اس کی گواہی ان کے اس وطن سے لے کے اور لکھنؤ تک آپ کو قدم قدم کے اوپر مل جائے گی کہ ہم لوگوں کی جانب سے جو ایک خمسہ مجالس ہوتا ہے حسینی اکادمی کی جانب سے، اس کی بنیاد میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہے۔ جشن فاتح کربلا اس کے انعقاد میں بھی ان کی سرپرستی اور ان کی ہمت افزائی شریک حال نہیں۔ اس کے علاوہ زائرین، دیکھیے وہ خود زیارت کرنے جاتے تھے، لیکن زیارت کے ساتھ ساتھ دیگر زائرین کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، دیگر زائرین کی زحمتوں کو کم کرنے کی کوشش کرنا، بلکہ قافلہ سالار زائروں کی اتنی خدمت نہیں کرتے تھے جتنی ناظر عباس صاحب کرتے تھے۔ اس وقت زندہ ہیں جناب علی عباس صاحب تبا تبائی، جن کے قافلے میں اور دیگر ہمارے مولانا غلام سرور صاحب کے قافلے میں وہ گئے تو ان کا ساتھ ایک عجیب ساتھ ہوتا تھا کہ تمام زائرین کی سہولتوں کا خیال رکھنا، اور یہی طریقہ زیارت ہے، یہی دلیل معرفت ہے کہ جس کی زیارت کو گئے ہیں اس کے مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ یہ زائر جو ساتھ میں آئے ہیں کس کے زائر ہیں؟ یہ اس کے زائر ہیں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ یہ اس کے زائر ہیں جس نے وصیت کی تھی کہ بنی اسد والوں جب ہمارا ظاہر آئے تو 3 دن اسے مہمان رکھنا۔ اللہ درجات بلند کرے۔ حج کے شرف سے مشرف ہوئے، اور ابھی آپ سعید صاحب سے سن رہے تھے 13 معصومین علیہ السلام کی زیارت کی، اور بڑی انکساری کے ساتھ اللہ ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے تمام گھر والوں کو توفیق صبر عطا کرے۔ اور سب سے بڑھ کے دیکھیے یہ اپنی اولادوں کو بھی، میں منہ کے اوپر کیا کہوں، اپنی اولادوں کو بھی بڑا لائق اور بڑا مہذب اور بڑا منکسر المزاج بنا کے جیسا ہونا چاہیے۔ اولاد کی تربیت بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ خالی مال و منان چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تربیت اولاد بھی، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ آج معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بھرپور تربیت کی جس کا مظاہرہ اس وقت بھی موجود ہے آپ کے سامنے، اور شہر لکھنؤ میں موجود ہے۔ بس اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ میں بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ یقیناً سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، زندہ اگر ہے باپ پسر بادشاہ۔ آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ کو ایسا مومن باپ ملا، اور یقیناً یہ بڑے صدمے کی بات ہے کہ آپ کے سر کے اوپر آپ کے باپ کا سایہ نہیں رہا۔ لیکن لکھنؤ سے لے کے زید پور تک اس وقت بھی اتنا بڑا مجمع ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آپ اپنے کو ان کے غم میں اکیلا نہ سمجھیے گا۔ آپ کے باپ نہیں رہے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں باپ کا لاشا پڑا ہو اور کوئی بیٹے کو تعزیت دینے کے لیے بھی نہ آئے، کہیں باپ کا جنازہ پڑا ہو اور کوئی گلے لگا کے پرسہ دینے بھی نہ آئے، جیسے کربلا میں ہوا کہ جہاں ایک بیمار لاشوں کے بیچ میں کھڑا ہے، مجمع تو بہت آ رہا ہے مگر کوئی تعزیت دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی گلے میں توقع خاردار پہنانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام 11 محرم کو چلتے چلتے زمین پر گرے، پھوپھی نے بھتیجے کا چہرہ دیکھا کہ سید سجاد آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ بھی اپنے بابا کے پاس جانے والے۔ کہا پھوپھی اماں جو میں نے دیکھا آپ نے نہیں دیکھا۔ کہا آپ نے کیا دیکھا میرے لال؟ کہا رے نجس جنازے دفن ہو گئے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اللہ بے گور و کفن۔ بس عزیزو 2 منٹ مل لیتا ہوں۔
میرے باپ کا لاشا بے گور و کفن. دیکھیں کفن کا عجب رشتہ ہے امام حسین سے. کفن کا عجب رشتہ ہے زمین کربلا سے کہ جانے والا اپنے عزیزوں کے لیے تحفے میں کفن لاتا ہے. فرمائش ہوتی ہے ہمارے لیے کربلا کا کفن لے آئیے گا, کربلا سے کفن لے آئیے گا. مجھے کفن پر ایک روایت یاد آ گئی ہے, وہ سناتا ہوں, مجلس کو تمام کر دیتا ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر کی وفات کی شب تھی, یعنی 28 صفر کی شب, اور پیغمبر نے جناب امیر کو بلا کے وصیتیں کرنا شروع کی کہ دیکھو یا علی میرے بعد ایسا ایسا ہوگا, یہ جو میری بیٹی رو رہی ہے اس کی پسلیاں توڑ ڈالی جائیں گی, اس کا موسم مار ڈالا جائے گا, اس کا گھر جلا دیا جائے گا, آپ کے گلے میں رسی باندھی جائے گی, لیکن یا علی صبر کیجئے گا, دیکھیں تلوار نہ نکالیے گا, اور یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا, اور یا علی آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا. پھر کہا کہ یا علی بازار سے کفن نہ لائیے گا, ہمارے لیے اللہ نے جنت سے جبریل کے ذریعے کفن بھجوائے ہیں, بس 2 منٹ مجلس تمام ہے. اشارہ کیا ہے کونے میں صندوق تھا, مولا علی نے صندوق کھولا, دیکھا صندوق میں کچھ کفن رکھے ہیں. آواز دی یا علی ایک کفن نکالیے. نبی کا کفن مولا علی نے صندوق سے نکالا, نبی نے اپنے سینے پر کفن رکھا. آواز دی یا علی یہ میرا کفن ہے, مجھے یہی کفن پہنائیے گا. پھر ایک اور کفن نبی نے نکالا, اور روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا کہ بی بی نہ روئیے, ارے بہت جلد ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے, سیدہ نہ روئیے, سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں گے, یہ آپ کا کفن ہے. پھر تیسرا کفن نکالا, آواز دی یا علی 21 رمضان کو آپ کا جنازہ اٹھے گا, یہ آپ کا کفن. اب ایک آخری کفن بچا تھا, مولا حسن کی طرف دیکھا, آواز دی میرے لال آج ہی کی تاریخ آپ کو ایسا زہر دیا جائے گا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, یہ آپ کا کفن ہے. نیچے سب کو کفن بٹ گئے, کونے سے میرا شہزادہ حسین روتا ہوا اٹھا, نانا کے گلے میں باہیں ڈالی, نانا ارے سب کو کفن دے دیا نانا, ارے میرا کفن کہاں ہے؟ آواز میرے لال ارے آپ کو کیا کفن دیا جائے کہ بعد شہادت کوئی کرتا اتار لے گا, کوئی کمر کا پٹکا کھول لے گا, کوئی پیروں کی نالے لے جائے گا. آپ کا لقب ہوگا حسین بے کفن. حضرات پھر ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص پڑھ کے جناب ناظر عباس صاحب مرحوم ابن خادم عباس صاحب, ناظر عباس صاحب مرحوم ابن خادم عباس صاحب کی روح